بہت عمدہ کلام سلطان بھائی نے پڑھا۔ ممبر پاک تو جلوہ بار جملہ علماء کرام، شورا اعظام، ممبر سے نیچے تشریف فرما ہمارے قاری وسیم صاحب قبلہ، قاضی برکاتی رضوی حشمتی مجددی، میرے احباب، دوست، بزرگ، عزت دار ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوا اتنی سہانی ہے کہ موسم ہی بدل گیا ہے۔ ذکر سہانے کا ہے تو موسم بھی سہانا ہے۔ ذکر اس کا ہے سبحان اللہ جس نے اعلان کر دیا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ۔ ذکر اس کا ہے کہ جس نے پیغام دے دیا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ المنالی، مریدی لا تخف باشن فانی عزوم قاتل عند القتال۔ سرکار بڑے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پیران پیر، ہم سب کے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محفل پاک ہے، موسم سہانا ہے، آپ پہ اس کا اثر ظاہر ہے، ہونا بھی چاہیے۔ انسان حساس نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، حساس تو ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میں بہت طول و طویل بات نہیں کروں گا، چند لمحات تھوڑی سی دیر ہماری کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ ہاں یہ کہوں گا جو باتیں ضروری ہوں گی آپ سنیے گا، صرف سنیے گا نہیں بلکہ پھر یہ تہیہ کر لیجیے گا ایسے ویسے کی نہیں سننا ہے۔ بے شک میں کیوں بول رہا ہوں، میں دوران تقریر یا اختتام پہ بیان کروں، ایسے ویسے کی نہیں سننا ہے، اس کی سننا ہے جو رضا کا مسلک بتائے، جو مسلک کی رضا نہ بتائے۔ اگر ہم اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں تو خود اٹھ کے آ سکتے ہیں۔ ہمارے پیر کسی نے باندھے ہوئے نہیں ہیں، کسی نے بیڑیاں اور زنجیر ڈالی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا سننا اس کی ہے جو رضا کا مسلک صحیح بتائے اور جو نہ بتائے۔ بلکہ سچائی تو یہ ہے صدیوں سے جو ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے محنت کری، خون پسینہ بہایا اور یہ سمجھانے میں لوگوں کو ایک صدی لگی تقریباً کہ وہابی گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ اب کوئی اگر اس کے اندر تخفیف یا ہلکا پن پیدا کرے تو وہ صدیوں سے بزرگوں کی محنت کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ ایسے آدمی سے بچنا اور عوام کو بچانا یہ لازم و ضروری ہے، ورنہ حالات تباہ ہو جائیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ یاد رکھیے گا، ایسے ویسے کی نہیں سننا ہے، سننا اس کی ہے جو رضا کا پیغام دیتا ہو۔ اور ایک بات اور بتا دوں گا، آپ کہو گے یہ کیسے پتہ کریں رضا کا پیغام کون دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مذہب اسلام کی تاریخ آپ اٹھاؤ، 1443 سال ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زائد عرصہ ہوا ہجرت فرمائے، 1444 چل رہی ہے، یہ ہجری ہے، حضور نے جب ہجرت فرمائی تو ہجری شروع ہو گئی، 1444 سال۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھو اور سنجیدگی سے پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا ایمان والوں کو ہمیشہ اپنے ہی آدمیوں سے دھوکہ ملا ہے، کبھی بھی غیر نہیں حملہ کر کے کامیاب ہو پایا۔ اس وقت سے لے کے سلطان فتح علی خان، جن کو آپ ٹیپو سلطان کہتے ہیں نا، ان کی تاریخ بھی آ کے آپ پڑھو گے، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت سرکار اورنگزیب رضی اللہ عنہ اور تمام سلاطین جو بھی گزرے ان کی تاریخ پڑھو گے تو آپ کو نتیجہ ایک نظر آئے گا کہ ان کو دشمن کمزور نہیں کر پایا، ان کو بھیس بدل کے بہروپیے نے کمزور کیا۔ یہ بتا کر میں کیا بتانا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ہر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا سچا نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھنا ہوگا اعلیٰ حضرت کا نام لے کے سچائی کون کر رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کے فراڈ کون کر رہا ہے۔
آپ کو بولے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا سچا نہیں. میں کہوں گا جب ہر رب کا نام لینے والا سچا نہیں ہے تو ہر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. مفہوم آیت مقدسہ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. من یقول آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر. اب رب فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین, سچائی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. اگرچہ وہ کہتے ہیں تو مقصد بتانے کا یہ ہے دھوکہ جب رب کا نام لے کے دیا جا سکتا ہے تو اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے کے دیا جائے تو کون سے تعجب کی بات. چند باتیں آپ نے ابتدائیہ سن لیا. تھوڑی دیر انشاءاللہ بیٹھیے گا, کچھ انشاءاللہ بات ہوگی, اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا, محفل کا اختتام ہوگا, ہے نا. آپ حضرات بولنا جانتے ہیں جی جب بلوانا پڑے گا. ہم قبرستان میں تقریر کرنے کے عادی نہیں ہیں, وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں. جی جی اب آپ کہیے فاتحہ پڑھنی ہے تقریر کرنی ہے؟ تقریر کر لی. اگر فاتحہ کی آپ اجازت دیں ہم سمجھ جائیں گے صرف مردے بیٹھے ہیں, اور اگر تقریر کرنی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے ہاں زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جی جی زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سا گاؤں ہے؟ گدنا جوش. یہ زور ہے گدنا جوش کا. تمہیں تو اتنی زور سے بولنا چاہیے کہ اگر کوئی اور پٹھان ڈی ہے, اب تو بات خالی تمہاری نہیں رہ جائے گی, بات کہیں اور تک جائے گی. سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جانا, لیکن اتنی زور سے تو سبحان اللہ بولنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کرنا جو میں کوئی ہے نہیں ہے, مگر کم سے کم ساتھ اللہ نگر کی جماعتی جن کا تذکرہ ہمارے بھائی وسیم صاحب اللہ فرما رہے تھے, ان کی نیند تو حرام ہو جائے. سبحان اللہ بولو بیٹھے ہیں کہ ہم ادا کے یا کہیں اور کے ہیں. ہم تو پٹھان نہیں کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. جب یہ منزل آتی ہے نا تو حسب, نسب, فضل, پرہیزگاری سب کنارے ہو جاتا ہے, صرف حضور کی غلامی نظر آتی ہے. وہ پٹھان ہو یا وہ مرزا ہو یا کوئی اور برادری ہو, اگر حضور کی غلامی کی بات کرو گے افضل وہی ہے جو حضور کا سچا غلام ہے. بولو اور زور سے بولو. سنیں گے نا, نہیں سنیں گے تب بھی ہم سنا کے جائیں گے, کیونکہ بلایا ہے تھوڑی دیر تو بولنا ہی ہے. یوں ہی نہیں, تھوڑی دیر بولنا فارملٹی نہیں ہے. جی جی اللہ کی ہم سلام پڑھ لیں گے, جا کے سو جائیں گے تاکہ آ رہے آئیں. فارملٹی نہیں ہے, مگر کچھ ضروری باتیں کرنا تھی جس کی فکر تھی مجھے, اور میں تو نبی شریف سے چلا آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہماری آپ کی سب کی کو تمام امراض روحانی جسمانی سے شفا عطا فرمائے, ہر بلا سے محفوظ فرمائے, آنے والی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. ذرا زور سے کہہ دو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے, سب سے پہلے آقائے نامدار, محبوب پروردگار, مکی سردار, مدنی تاجدار, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے, بے سہاروں کے سہارے, اندھیری قبر میں کام آنے والے, شفاعتی لأہل کبائر کا نغمہ حسین وجاں فضا سنانے والے, آب کوثر سے پیاس بجھانے والے, اپنے دامن کرم میں چھپانے والے, اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت الفردوس تک لے جانے والے, احمد مصطفیٰ روحی فداؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول یا رسول اللہ اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. ایک بار اور سنا دو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ وصحبہ ابد الظہور وکرما. ایک بار اور پڑھو اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ سیدنا و سندنا و کنزنا و زخرنا لے یومنا و غدنا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت جس کے عالم ہی ہے سبحان اللہ. مانا عرب نے جس کو یگانا گایا عجم نے جس کا ترانہ مانے ہے جس کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی لہرہ سنا دے ترس جیارا حامی سنت اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ فاضل بریلوی ثانی ازا بیرون مسجد جمعہ کے دن دلوائی مجدد سنت مردہ کر دیے زندہ حامی سنت اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ فاضل بریلوی چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبرے خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں سرزمین بریلی شریف سے بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے تو پیغام دیتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بولو کیا بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. ہم نے کہا اے رضا پیغام کیا دینا چاہتے ہو درس کیا دینا چاہتے ہو ذہن کیا دینا چاہتے ہو فکر کیا کہہ رہی ہے؟ رضا بولے کوئی چکر وکر میں مت پڑو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اتنا سنتے جاؤ. آگے رضا نے پیغام دیا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. یہ دیو کا بندہ عقل کا اندھا جہنم کا کنڈا یہ آیا نبی ہماری طرح بشر ہے نبی ہماری طرح بشر ہے نبی سے کاندھا ملانے آیا نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے نبی بڑے بھیا کی طرح ہے نبی ہماری طرح بشر ہے. رضا نے پیغام دیا تو نبی کی برابری کرنے چلا ہے نابکار کان کھول کر سن لے مصطفیٰ کی عظمت تو بہت ہے غوث اعظم کے قدم سے آگے نہ بڑھا. سبحان اللہ ویسا کھا کے سبحان اللہ. کون اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا بڑے بڑے آئے غوث اعظم کے قدم سے آگے نہ بڑھ سکے غوث اعظم کے تلوے سے آگے نہ بڑھ سکے غوث اعظم کے قدم مبارک سے آگے نہ بڑھ سکے. جب غوث کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا عالم سبحان اللہ ویسا کھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اب رضا بولے یہ آیا ہے کہ نبی کو ہم جانتے ہیں نبی کو ہم پہچانتے ہیں نبی کو ہمیں معلوم ہے ہم بتائیں گے نبی کیسے ہیں. ہم نے بتایا بولو کیسے ہیں تو بولے نبی ہماری طرح. ہم نے کہا معاذ اللہ رب العالمین تو نے نبی کو پہچان لیا تو نبی کو جان گیا پہچان گیا. کان کھول کر سن لے مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے جن کے لیے عبد الرحمن جامی نے پیغام دیا تھا چوما حدر ارض و سما تابات ہوئی لشکر ملک نور خدا انسات ہوئی آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کے سویت اے روت قرآن ماں ایمات ہوئی. عبد الرحمن جامی نے پیغام دیا تھا اعلان کیا تھا جامی ربد از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانا تو ہی تو نبی کی بات کرتا ہے. شیخ سعدی پکار رہے تھے بلغ العلا بے کمالہ کشفت توجہ بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تعریف کرنے والا تعریف کرتا رہا تعریف کرنے والا تعریف کرتا رہا نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا رہا قصیدہ پڑھنے والا قصیدہ پڑھتا رہا. ہم نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کوئی نبی کی کما حق تعریف کر سکا
कोई नबी की कमा हक़ू तारीफ कर सका। कमा हक़ू का क्या मतलब है? यानी जैसी शान है, जैसी अजमत है, जैसी नबी की जात है, जैसा मर्तबा है, जैसी रिफात है, कोई नबी की तारीफ कर सका। तब रजा बोले, ऐलान कर दो, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। पता चला ए देव का बंदा, तू नबी को पहचान गया और ये पहचाना नबी हमारी तरह बशर है माज़अल्लाह। लेकिन कान खोल कर सुन ले, हमारे नबी वो नहीं जो कोई पहचान सके, जिनको मर्तबा क्या मिला देने वाला खुदा जाने, पाने वाला मुस्तफा। बार मिला था, शुरू मिला था। सुनो, अभी हम आए, हमने आपसे क्या कहा? दुरूद शरीफ पढ़िए। क्या कहा? दुरूद शरीफ पढ़िए। क्या कहा हमने? दुरूद शरीफ पढ़िए। हमसे पहले हमारे सुल्तान भाई नासिर पढ़ रहे थे मनक़बत, इन्होंने क्या कहा आपसे? दुरूद पढ़िए। उससे पहले हमारे नौसर साहब आए, उन्होंने आपसे क्या कहा? दुरूद पढ़िए। उससे पहले एक और नाथमा साहब थे, वो पढ़ रहे थे, उन्होंने आपसे क्या क्या पढ़ी है? दुरूद। आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? बोलिए। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा बस, अल्लाहुम्मा सल्ले, यही उठ जाइए। हमने कहा दुरूद शरीफ पढ़िए, आपने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ले। ए मौला तू दुरूद पढ़, ए मौला तू दुरूद पढ़। हमने कहा भैया जरा रुक जाओ, हमने तुमसे कहा, सिद्दीक़ भाई ने तुमसे कहा, हमारे हजरत कारी वसीम साहब ने तुमसे कहा, ये शोरा इकराम और नाज़िम इजलास इन्होंने आपसे कहा दुरूद पढ़िए, आपने खुदा से कहा अल्लाहुम्मा सल्ले, मौला तू दुरूद पढ़। आखिर सबब क्या है? आखिर वजह क्या है? जब इस एतराज को जहन में बिठा लो और यहाँ का जवाब लेना चाहोगे तो इसका जवाब सहारनपुर में नहीं मिलेगा, जी जी, नदवा में नहीं मिलेगा। हाँ, नदवा में मिलेगा, वो भी हम जानते हैं क्या मिलेगा। जहाँ पर कौवा खाना सवाब हो वहाँ मुर्गा जरूर नाजायज मिलेगा। जी जी, अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी की किस्मत में गौस का मुर्गा है, किसी की किस्मत में काला कौवा है। बेशक। मैं कई बार एक बात और कहता हूँ, झगड़ा खत्म करो, लड़ाई खत्म करो। ये बार बार आवाज उठाई जाती, झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म, ठीक है खत्म, क्लोज, टॉपिक क्लोज, मैटर क्लोज, बंद करो ये फाइल। लेकिन एक फैसला कर लो, तुम हमें सलाम नहीं करोगे, हम तुम्हें सलाम नहीं करेंगे। बेशक बेशक। तुम हमारे यहाँ रिश्ता नहीं करोगे, हम तुम्हारे यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। तुम हमारी महफिलों में नहीं आओगे, हम तुम्हारी महफिलों में नहीं आएंगे। तुम हमारे बियाह और मरने में नहीं आओगे, हम तुम्हारे बियाह और मरने में नहीं आएंगे। जिन जिन चीजों को तुम हलाल समझते हो तुम खाओगे, जिनको हम हलाल समझते हैं हम खाएं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पे आगे तक जाता है और उसका मुर्गा बनता है तो खाने पहुंच जाता है, खाने पहुंच जाता है। और किताब में लिखा है ना जाए तो आराम है। हम भी कहते हैं ठीक है क्लोज करो, अब कयामत में पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हम अर्ज कर देंगे, ए मेरे महबूब, आपको कहा गया कि गांव की चौधरी की तरह हमने बर्दाश्त न किया। आपके इल्म पाक को जानवरों से तशबीह दी गई, हमने बर्दाश्त न किया। कयामत में फैसला हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, हम आएंगे भी, खाएंगे भी। झूठे मुंह बुला दे तो भाभी आने की तैयार बैठा, झूठे मुंह सुनने बुला दे तो तैयार बैठा। क्यों आते हो भाई? बताओ, झगड़ा आने जाने का तो है, बंद करो। तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश रहें। ये किस्मत की बात है। 11वीं शरीफ आए तो दे कहीं और लुढ़ देंगी, बिरयानी किसी और को मिलेगी। समझ रहे ना बात? तो बात की अर्ज करने की है। सरकार को अल्लाह ताला नो का ये हम जिक्र करने आए। हमने क्या कहा आपसे? दुरूद शरीफ पढ़िए। आप सुन रहे बाबा जी? दाएं बाएं नहीं, हाँ बिल्कुल भी दाएं बाएं। हम बहुत 2-3 घंटा नहीं बैठे, बेफिक्र रहो। क्या कहा आपसे? दुरूद शरीफ पढ़िए। जी जी बेशक। आपने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ले, मौला तू दुरूद पढ़। अब इसका जवाब लेना है। हमने आपसे कहा, शोरा ने आपसे कहा, उलमा ने आपसे कहा, आपने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया मौला तू दुरूद पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ले, मौला तू दुरूद भेज। अब इसका जवाब लेना है तो आला हजरत की बारगाह हमें जाना पड़ेगा, बरेली शरीफ आना पड़ेगा, दरबार आला हजरत की चौखट पे झाड़ू लगाना पड़ेगी। अब आला हजरत से पूछो, ए इमाम इश्क व मोहब्बत जरा बता दीजिए ऐसा मामला क्यों है? तो आला हजरत ने इसके 2 जवाब इरशाद फरमाए। कितने? 2 जवाब। 2 से जगते रहना। अभी वो जो जुमला कहा था ना कि ऐसे वैसे की नहीं सुनना है, वो बात सुनना जरूरी है तुम्हारे, इसलिए ये किताब लेके आए।
آج یہ لے کے آیا ہوں تاکہ میں جب پول کھولنے بیٹھتا ہوں تو مکمل کھول کے اٹھتا ہوں. پول جس کی کھل جائے تو پھر اس کے بعد جب آدمی خود ہی کہہ رہا ہماری پول کھولو, پریشان ہے, بے چین ہے, توقع ہے, ہم ہر تڑپ کا یقین رکھتے ہیں. اس کو جو بھی تڑپ ہے آئیے ہم بتاتے ہیں پھر کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, کیا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت ذرا بتائیے, ہم سے کہا گیا درود پڑھ, ہم نے کہا اللہم صلی, مولا تو درود پڑھ, تو اعلیٰ حضرت نے اس کے 2 جواب ارشاد فرمائے. فرماتے ہیں ایسا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا تو درود پڑھ, اس لیے کہ درود حبیب خدا پہ پڑھنا ہے, درود پیارے مصطفیٰ پہ پڑھنا ہے, عظمت ان کی بیان کرنا ہے, شان ان کی بیان کرنا ہے, اور ان کی عظمت ہے کیا یہ ہم جانتے نہیں ہیں, ان کی شان ہے کیا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے, ان کی رفعتیں بلندیاں کہاں تک ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے مولا تو درود پڑھ, اس لیے کہ تو نے حبیب کو مرتبہ دیا ہے, تو جانتا ہے, تو نے شان دی ہے, تو جانتا ہے, تو نے عظمتیں دی ہے, تو جانتا ہے, تو نے اعلان فرمایا ہے لولاک لما خلقت الدنیا, تو نے اعلان فرمایا ہے لولاک لما خلقت الافلاک, تو نے اعلان فرمایا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ, محبوب نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا, محبوب نہ ہوتا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا, محبوب نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا. مولا تو نے محبوب کو عظمتیں دی ہیں, تو جانتا ہے محبوب کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے, رفعت کیا ہے, بلندی کیا ہے, مقام کیا ہے, لہذا محبوب کی عظمت ہم نہیں جانتے, اس لیے محبوب کی شان کے مطابق ہم درود نہیں پڑھ پائیں گے, ہم محبوب کے شان کے مطابق درود نہیں پڑھ پائیں گے, محبوب کی عظمت کے مطابق درود نہیں پڑھ پائیں گے, محبوب کے مرتبے کے مطابق درود نہیں پڑھ پائیں گے. مولا ہم محبوب کی شان کو نہیں جانتے, اس لیے محبوب کی شان کے مطابق کما حق ہو درود نہیں پڑھ سکتے. تو عظمت جانتا ہے, شان جانتا ہے, مولا تو درود پڑھ, اس لیے کہ تو ہی ہے جو محبوب کی شان کے مطابق درود پڑھ سکتا ہے, محبوب کی عظمت کے مطابق درود پڑھ سکتا ہے. رب نے اپنے محبوب کا درود پڑھوایا اور اس میں بھی یہ ذہن دے دیا, کان کھول کر سن لو, محبوب کا درود پڑھنے کی اجازت تو ہے مگر کما حق ہو اگر اس کی درود کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ شان والا مصطفیٰ ہے جس کی درود پڑھنے والا خدا ہے. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شان والا مصطفیٰ ہے جس کی شان یعنی شان درود پڑھنے والا خود خدا ہے. دوسرا جواب میں ارشاد فرمایا, اے بھیا ہاتھ نہ کھولو, آرام سے بیٹھ, انگڑائی نہ لو. ہاں دیکھا ایک اٹھے تھے ادھر بیٹھے گا, تو جانے کی اتنی اٹھے تھے آگے آنے گئے, ماشاء اللہ سبحان, قریب آنے کی ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ دوسرا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود, غور سے سنیے گا, فرماتے ہیں ہمارا وجود 2 عدم کے درمیان ہے, ہمارا وجود 2 عدم کے درمیان ہے. دیکھیے پہلے ہم نہیں تھے, آپ سے پہلے آپ کے باپ تھے, ان سے بھی پہلے کون تھے, آپ کے دادا جان. پہلے ہم نہیں تھے, عدم تھے, آج ہم ہیں وجود, آگے بھی ہم نہیں ہوں گے پھر عدم. تو ہمارا وجود 2 عدم کے درمیان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا وجود پہلے ہم نہیں تھے, آج ہیں, آئندہ نہیں ہوں گے. لہذا بندے نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا تو درود پڑھ, اس لیے کہ رب پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. آسمان ہو نہ ہو خدا رہے گا, چاند ہو نہ ہو خدا رہے گا, زمین ہو نہ ہو خدا رہے گا, ستارے ہو نہ ہو خدا رہے گا, دنیا ہو یا نہ ہو خدا رہے گا. لہذا مولا تو درود پڑھ, تو رہے گا تو محبوب کا درود رہے گا. ہم پہلے نہیں تھے, آج ہیں, آئندہ نہیں ہوں گے. 2 عدم کے درمیان ہمارا وجود ہے, لیکن اے پروردگار عالم پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. مولا تو درود پڑھ کہ تو رہے گا, محبوب کا درود رہے گا, تو رہے گا, ذکر محبوب رہے گا, تو رہے گا, تذکرہ حبیب رہے گا. یاد رکھنا جملہ دے رہا ہو, نماز ہو سکتا ہے نہ ہو, روزہ ہو سکتا ہے نہ ہو, حج ہو سکتا ہے نہ ہو, زکات ہو سکتا ہے نہ ہو, مگر محبوب کا درود پڑھنے والا خدا ہے. کچھ رہے نہ رہے درود مصطفیٰ رہے گا. رضا بولے رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا. پرے خاک ہو جائے جل جانے والے.
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जोर से कह दो बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आया आपको? वो शान वाला हमारा हबीब है, वो शान वाला हमारा मुस्तफा है, वो हमारी शान वाला हमारा नबी है, जिसके बारे में ये देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, भावड़ा, ये अपनी किताब में लिखता मादल नबी गाँव की चौधरी की तरह। हमने कहा तुम्हारा प्लास्टिक का बनाया हुआ होगा कोई, हाँ डुप्लीकेट है ना, बना के बैठोगे अपना खुद साफ था बढ़ाते। लेकिन हमारा नबी वो है जिसकी अजमत का ये आलम है, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हमारा नबी वो है जिनकी अजमतों का आलम ये है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारा नबी वो है कि अल्लाह की सरदा बकदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमारे आका सुभान सुभान अल्लाह। आज क्या चल रही थी आपको पता है? हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आका के शहदाई फिदाई। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, क्या उसको भी गुलाम तस्लीम किया जा सकता है? और सुनिएगा, क्या उसको भी गुलाम या मोहब्बत करने वाला तस्लीम किया जा सकता है जो अपने मुर्शिद या अपने बाप या अपने बड़े भाई को गालियां देता हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप क्या उसको भी उसी का गुलाम मानोगे? मिसाल की तौर पर एक मैं मिसाल देता हूँ, अभी एक मिनट, मैं तो बहुत गुनाहगार करता है, कोई मेरा गुलाम है मिसाल के तौर पर, और मुझी को गाली देता हो, आप मानेंगे कि ये भैया का गुलाम है? कोई हुजूर मासूम मिल्लत का गुलाम हो और उन्हीं को गाली देता हो, आप कभी मानेंगे ये उनका गुलाम? फिर आप कैसे मान लेते हो देवबंदियों को ये मुस्तफा की उम्मती है, ये हुजूर के गुलाम? माअज़ल्लाह, हुजूर के गुलाम अपने आप को बताकर ये हुजूर ही की तौहीन करते हैं, बल्कि ये कहते हैं नबी हमारी तरह है। ये नहीं कहते हम नबी की तरह, वो भी हालांकि तौहीन है, कोई नबी की तरह नहीं बन सकता, मगर उसकी बात क्या कहते हैं? नबी हमारी तरह है माअज़ल्लाह। और उसके बाद आपको बताना पड़े कि ये तौहीन है, आपको बताना पड़े कि ये बेअदबी है। अगर आप सच्चे नबी के आशिक हो, सच्ची नबी से मोहब्बत करने वाले हो, तो हर चीज का फैसला इंसान खुद कर लिया करता है। मोहब्बत का जहां भी मामला आता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पटीदार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, जब मोहब्बत दामन पकड़ती है, दामन को पकड़ लिया करती है, मामला मोहब्बत का आता है, बाप की बात आती है, बंदा मुफ्ती साहब के पास फतवा पूछने नहीं जाता। माँ की बात आती है, बंदा मुफ्ती साहब के पास फतवा पूछने नहीं जाता। पीर कहना चाहिए अपने औलाद की बात आती है, बंदा मुफ्ती साहब के पास फतवा पूछने नहीं जाता। जब रसूल की बात आती है तो बहाने बनाने लगता है। फतवा पूछेंगे, हम आलिम थोड़ी हैं, तो अब्बा के लिए भी फतवा पूछता, बाप के बेटे के लिए, माँ के लिए भी फतवा पूछता। लिहाजा हम हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर के सच्चे आशिक हैं हमें उनके साथ रहना है, और जो हुजूर के गद्दार हैं हमें उनसे बिल्कुल बाइकाट। जोर से बोलो, मजा नहीं आया? सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सो जाए? नहीं, बहुत कम लोग बोले असुकू तो कर रेजा, शायद आपकी रजामंदी है, सोएंगे इंशाअल्लाह। और तरी अपना तो सुभान अल्लाह ऐलान ये है, सुभान अल्लाह, ईमान के साथ जाएंगे, फिर सोएंगे, ये पढ़ते हुए जाएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सोना तो अपना ये होगा सुभान अल्लाह कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना चाहिए है, तो पहले खाक हो जाइए। नहीं भाई साहब, खाक भी नहीं हो गए, नहीं, इश्क़ रसूल में अपने आप को मिटा दीजिए, बेशक कर दीजिए, खाक हो जाइए, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। बेशक खाक में मिलकर गुलजार होगा। अपने आप को मोहब्बत रसूल में मिटा दीजिए, ऐसा मिटाइए, ऐसा मिटाइए, ऐसा मिटाइए कि अगर मुकाबले में बाप हो तो आपको नजर ना आए, माँ हो तो आपको नजर ना आए, भाई हो तो आपको नजर ना आए, रिश्तेदार हो तो आपको नजर ना आए, नजर आए तो सिर्फ मोहब्बत रसूल नजर आए, अजमत सरकार नजर आए। मुकाबले में कोई हो, अगर वो मुस्तफा का गद्दार हो तो आपको नजर
نہ آئے اعلان کر دو ہم نے محبت رسول میں مٹا دیا ہے, اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. حضور کی محبت میں, حضور کے پیار میں, حضور کے عشق میں, حضور کی یاد میں, حضور کے ذکر میں, حضور کے تذکرے میں, حضور کی سوچ میں, حضور کی فکر میں, حضور کے نام پر, حضور کی درود پر اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. قسم خدا کی مٹانا تمہارا کام ہے, پھر اس کے بعد زندہ کرنا تمہارے رب کا کام. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ. جو مصطفیٰ کے نام پہ مٹ جائے وہ مٹنے نہیں دیتا. تب رضا بولے بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم بغدادی جیلانی رضی اللہ عنہ تشریف فرما. ایک شخص آیا, اے بھیا او بتواؤ نہیں, اس لیے نہیں بیٹھنے آیا کہ مایا کے کان بجا کے لیٹ جاؤ آرام سے. ہماری سنو ورنہ مائک لے کہیں آ گئے آ جانا نہیں پہ. آپ وہیں بالکل بیٹھیے, کوئی تکلیف نہیں, یہاں مت آئیے, مگر اس کا مطلب نہیں وہاں پر لیٹ جائیں آرام سے اور اس پر آپ کو بتواؤ. ہمارا کیا کے لیے بلا رہے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولو, بولو بھائی, شرم کا کیوں, حضور کا نام ہے, بولو. سبحان اللہ. اچھی ہوا لگ رہی ہے اس لیے اثر زیادہ ہو رہا ہے. سرکار غوث پاک تشریف فرمائیں. کچھ لوگ آئے, میں مختصر میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ذکر حضور غوث پاک کا تذکرے اہل وفا کی کچھ ہو جائیں سرکاروں کا ذکر کہ ہماری آخرت کے لیے کچھ توشہ ہو جائے. ان کا ذکر کر کے ہم ان کا چرچا نہیں کر سکتے, اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں. بے شک ان کا تو ذکر وہ ہے سبحانہ جس کی رب نے فرما دیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. بے شک رب کا ذکر کر کے گئے, اب ان کا چرچا رب کرے گا. بے شک بے شک. بولتا ہے کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا, بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا. بے شک سبحان اللہ. نظام مرکز میں محشر میں مدد فرمائیں گے, ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. حشر میں اٹھا ہوا ہے روح انور سے نقاب, عاشقوں دل کھول کر لو نظارہ غوث. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار بڑے پیر دستگیر اور اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ, ہم سب کے پیر سرکار غوث پاک تشریف فرمائے. کچھ لوگ آئے عرض کیا حضور ابھی دفنا کے آئے ہیں اور عجیب ہیبت ناک اور وحشت ناک آوازیں ہیں. سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ظاہر یہی ہے کہ عذاب الہی ہے, جس مردے کو آپ دفنا کے آئے اس پر عذاب الہی ہے, عذاب میں مبتلا ہے, غضب جبار عذاب الہی میں مبتلا ہے. ہمارا حضور کرم فرما دے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رضا بولے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں. سرکار غوث پاک مسکرائے, فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ, وہ جس کو تم دفن کر کے آئے کبھی تم نے اسے میری محفل میں بیٹھا دیکھا؟ تو لوگوں نے کہا حضور جو مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, کہا حضور ہم نے تو نہیں دیکھا, ہمیں نہیں یاد ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کبھی میرا واعظ سنتے دیکھا؟ کہا حضور ہم نے کبھی آپ کا واعظ سنتے اس کو نہیں دیکھا. اب تیسرا جملہ فرماتے ہیں کبھی ہمارا توشہ کھاتے تبرک کھاتے دیکھا؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نے بتا دیا تبرک کھانا تیرا کام ہے, بخشوانا میرا کام ہے. بے شک بے شک. کیا بات ہے سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, تبرک بھی کھلایا اور عذاب سے بھی بچایا. بے شک بے شک. اپنے تو دونوں ہاتھ نکلے کام کے ہے نا, ان کو دل کو تھاما تیرا دامن تھام. بے شک بے شک. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی آپ کی محفل میں آیا پتا, آپ کا بات سنا نہیں پتا, آپ کا تبرک کھایا نہیں پتا. سرکار غوث پاک مسکرائے, آنکھیں بند فرمائی, چہرہ نیچے کیا, تھوڑی دیر چہرہ نیچے کیے رہے,
جلال کے اثرات نمودار ہوئے. تھوڑی بات رحمت مسکرائی سبحان اللہ اور اس کے بعد چہرہ اٹھایا, آنکھیں کھول دی. لوگوں نے عرض کیا حضور کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے آنکھیں جب بند کی تو پھر فرشتوں سے پوچھا. ہائے ہائے ہائے, ذرا زور سے کہہ دو. غوث اعظم جیلانی بغدادی کی شان یہ ہے آنکھیں کھلی رہے تو انسان سے کلام ہے, آنکھیں بند ہو تو ملائکہ سے محو گفتگو ہے. جب غوث اعظم کی شان کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جب ان کا یہ مقام ہے تو مقام مصطفیٰ. سرکار غوث پاک مسکرائے, فرمایا میں نے آنکھیں بند کری اور فرشتوں سے پوچھا کیا کبھی وہ ہماری محفل میں آیا ہے. سب ساری چیزیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا جو اس واقعے میں نہیں, بس میرے ذہن میں آیا کہ حضور جب فرشتوں سے پوچھتا تھا تو پھر حاضرین سے سوال کیوں؟ حضور جب فرشتوں سے پوچھنا تھا تو حاضرین سے پوچھا ہی کیوں؟ اب آنکھیں بند فرماتے جو بعد میں آپ نے کیا, چہرہ نیچے فرماتے جو بعد میں آپ نے کیا, اور فرشتوں سے پوچھ لیتے تو آپ کو بتا دیتے. تو حضور حاضرین سے کیوں پوچھا؟ تو رحمت غوث اعظم نے جواب دیا, ذرا زور سے کہہ دو. حاضرین سے پوچھا اس لیے نہیں تھا کہ میں جانتا نہیں یا ملائکہ سے پوچھ سکتا نہیں, پوچھنا اس لیے تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے جو میری محفل میں آئے گا وہ بخشا جائے گا, جو میرا بات سنے گا بخشا جائے گا, جو میرا تبرک کھائے گا بخشا جائے گا. بہت خوب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم زندہ باد کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ارشاد فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور ایک بار آپ باز فرما رہے تھے اور وہ گزرا, آپ کا باز کی آواز کو سن کر وہ رکا, ایک لمحے کے لیے اس نے محبت سے آپ کا چہرہ دیکھا, ایک لمحے کے لیے محبت سے آپ کا چہرہ دیکھا, بس اتنا تو پتا ہے. سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ تم اس کی قبر پہ جا کے دیکھ لو, رونے اور چلانے کی آوازیں موقوف ہو گئی ہوں گی. ایک لمحے کے لیے محبت سے دیکھا. شیخ عبد القادر جیلانی نے بار گئے مولا میں دعا کری, مولا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے محبت سے دیکھ لیا ہے, اے پروردگار ہے نا مجھ سے عذاب کو موقوف فرما دے, اس سے اپنے غضب کو موقوف فرما دے. ادھر دعا کرنا تھی ادھر بار گئے مولا میں قبول ہوئی. ایک لمحہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے تو عذاب الہی سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے, غضب جبار سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پکار کے ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر والا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ میں آپ کو سمجھاؤں, دیکھیے جو بدتمیزی پہ اترا ہو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. سیدھی بات ہے جو یہ تہیہ کر کے آیا ہو کہ کوا کالا نہیں سفید ہوتا ہے, اسے آپ گھس گھس کے دکھا دو کوے کو تب بھی وہ نہیں مانے گا. زیادہ بحث کرو گے وہ کوے کا انکار کر دے گا, یہ کوے ہی نہیں چھٹی ہو گئی. اب تم کیا ثابت کرو گے, کہاں ثابت کرو گے؟ تو ہوا ہے جا کے وہ حساب کتابیں نکالو گے عجائب الحیوانات وغیرہ نہیں. ہم یہ کہیں گے تو جان تیرا کام جانے ہمارا کام بتا دینا تھا. یاد آ گئی شیر سنت اتنا آہستہ تو ہم سنائیں گے فرما رہے تھے. ایک بات آپ کو بتائیں, آپ بڑے سیدھے بنتے ہو نہیں. جی جی یہ بتا اگر سیدھے ہوتے تو کاروبار نہ کر پاتے.
سیدھے ہو نہیں مگر سیدھے بنتے ہو. یہ ضرور کہیں گے سنی بولا ہوتا ہے 420 نہیں. جی جی سبحان اللہ. بہاوڑا پکا 420 ہی ہوتا ہے. اگر 420 نہیں تو بہاوڑا ہی نہیں ہو سکتا. میں صحیح بات بتا. اگر 420 نہ ہو تو بہاوڑا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے 420 ہی ہونا شرط ہے. یہ میرا قاعدہ ہے. حضرت شیر سنت مظہر اعلی حضرت تقریر فرما رہے درمیان سے علم غیب کی گفتگو چل رہی ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. حضور علم ما کان و ما یکون جانتے ہیں. علم غیب حضور کو ہے. آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا بیچ میں سے تقریر کے دوران کہنے لگا مولانا ایک سوال ہے. حضرت فرمایا بیٹھ جا تقریر ہو جائے سوال کر لینا. نہ میں بھاگ رہا ہوں نہ تو بھاگ رہا. کہنے مولانا ابھی ایک سوال. حضرت 3 بار فرمایا بیٹھ جا. حضرت کا دستور تھا جب کوئی سوال پہ سارے مجمع کی نظر چاہتے تھے تو اسے دیر تک بار بار دہرواتے تھے تاکہ سارے لوگ سمجھ لیں. اب جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نہیں مجھے پوچھنا تو سارے لوگ اور سے دیکھنے لگے. پتہ نہیں اس کے جواب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے. اور یہی حضرت چاہتے تھے سب جب دیکھنے لگے تب یہ سوال کرے تاکہ جواب سب اطمینان سے سن لیں. اب جب سب دیکھنے لگے حضرت فرمایا اچھا بتا کیا بات ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ علم غیب جانتا ہے. فرمایا یقینی بات ہے عالم الغیب جب تبارک و تعالی. فرمایا اور نبی. تو کہا بولا ہمارا ایمان ہے ہمارے حضور بھی علم غیب جانتے ہیں. تب بولا کہ اللہ بھی علم غیب جانتا ہے رسول بھی علم غیب جانتے ہیں. تو یہ خدا کی صفت رسول میں ثابت کری یہ شرک ہے. کیا بولا یہ شرک ہے. اللہ بھی علم غیب جانتا ہے رسول بھی علم غیب جانتے ہیں تو یہ خدا کی صفت نبی میں ثابت کری یہ شرک ہے. تو حضرت مسکرائے فرمایا یہ بتا تو زندہ یا مردہ. واہ یا مردہ. بولا مولانا میرا جواب دیجیے. اصل میں وہی کر رہا ہوں انتظام. مقدمات تو ترتیب دینے ہی پڑیں گے نا. تو زندہ یا مردہ. بولا مولانا میں زندہ. میں سوال کہاں سے کرتا. فرمایا بتا رب زندہ یا مردہ. سمجھ میں آئی بات نہیں سمجھ میں آیا. حضرت بتا رب زندہ یا مردہ. تھوڑی دیر بعد بولا رب زندہ. فرمایا یہ تو شرک ہے. یہی تو شرک ہے. تو بھی زندہ اور رب بھی زندہ. رب کی صفت تو نے اپنے اندر ثابت کر لی. اب یہ بتا تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. بولا دیکھتی ہے. رب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے. بول وہ بصیر بھی ہے. سبحان. تو سنتا ہے کہ نہیں سنتا. رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اب اس نے جب دیکھا سب طرف سے پھنس گیا. بتا رب بھی زندہ اور تو بھی زندہ. رب کی صفت تو نے اپنے اندر ثابت کری یہی تیرے نزدیک شرک ہے. یہی تیرا قانون تھا کہ جب خدا کو علم غیب والا مانا جائے رسول کو بھی علم غیب والا مانا جائے تو یہ شرک ہے. تو خدا بھی زندہ اور تو بھی زندہ تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے. وہ شیر رضا کا شیر تھا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اس کٹھار کا شیر نر تھا. ایسا شیر تھا ایسا شیر تھا ایسا شیر تھا جس کے سامنے کوئی بہاوڑا آتا نہیں تھا اور اگر آ جائے تو پھر بچ کے جاتا نہیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت. دیکھا کہ اب میں بھی زندہ خدا بھی زندہ معاملہ تو گڑبڑ ہے. تو فوراً بولا نہیں ہم مردہ. مردہ. ہم کون مردہ. حضرت نے فرمایا سنیو یہ زندوں کا جلسہ کیا تھا یہ مردہ کہاں سے اٹھ کے چلا آیا. داوی سے سامنے قبرستان میں دفن کر دیا. اب تڑپا بلک کے کہنے لگا مولانا جواب دیجیے. فرمایا جواب تو ہو گیا کہتے ابھی بھی جواب دیں. ابھی بھی تیرے سمجھ میں نہیں آئے. تو بولا نہیں. سن رب کا زندہ ہونا یہ اس کا ذاتی ہے اور بندے کی زندگی یہ رب کی عطائی ہے. خدا کا علم غیب ذاتی ہے اور مصطفیٰ کا علم غیب عطائی ہے. خدا ذاتی طور پہ علم غیب جانتا ہے اور مصطفیٰ پاتا ہے الہی علم غیب جانتا ہے. چٹ مگنی پٹ دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا. یہ بڑے سے بڑے خطرناک مسئلے کو وہ اتنا آسان کر کے سمجھاتے تھے کہ عوام بالکل سمجھ جایا کرتے. سبحان اللہ. اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ اور بیان کرنے کیا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے. شیر بے شیر. ہاں ایک بات اور بتا دیں بھائی. ابھی آپ بیٹھ کے قلم لیجیے گا کاغذ لیجیے گا. اس کے بعد آج سے 50 سال پیچھے جائیے گا اور اس کاغذ پہ لکھتے جائیے گا فلاں سن میں آپ کے وہاں دین کی خدمت کس نے کری. فلاں سن میں دین کی خدمت کس نے کری. میں سمجھتا ہوں 50 سال سے لے کر پچھلے 50 سال سے لے کر
آج تک کی ڈیٹ 2023 تک کے آ جائیں گے، لکھنا پڑے گا شیر سنت یا اولاد شیر، کیا کہنے لکھنا پڑے گا جی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے آج تم اپنے محسن کو بھول جاؤ، اپنے اس سبحان اللہ جس نے خون جگر سے تمہارے علاقوں کی سنیت کو سنوارا ہے، جس نے اپنے خون دے کر اس علاقے کی سنیت کے باغ کو لہلایا ہے، آج تم اس سے دور ہو جاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز کا قائل ہوں کہ سبحان اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ لیکن جو بات کہی سبحان اللہ زور سے کہہ دو شعر بے شعر سنت مظہر اعلیٰ حضرت، یہی کہنا چاہیے۔ تقریر فرمائی مدرسہ میں تو جلسہ ہوا، جلسہ ہونے کے بعد مقدمہ ہوا حضرت شیخ سنت پر، تو مقدمے کے بعد فیض آباد کورٹ کے اندر مقدمہ گیا تو لوگوں نے حضرت سے کہا کہ آپ کا وکیل کون ہوگا؟ حضرت نے فرمایا فقیر خود وکیل ہوگا، خود وکیل ہوگا۔ تو کہا حضور ایسا ہے کہ یہاں قاعدہ ہے کورٹ میں بغیر وکیل کی انٹری نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو کاغذات میں وکیل کوئی بھی رہے گا رکھ لیجئے، بحث حشمت علی خود کرے گا۔ اب اس کے بعد جب مقدمے کا دن آیا، سماعت کی تاریخ آئی، حضرت بھی پہنچے فیض آباد کورٹ میں، آج بھی موجود ہے۔ جو حضرت شیخ سنت نے دعویٰ پیش کیا تھا نا وہ قریباً 200 صفحے سے اوپر کا، اس کو شمع منور راہ نجات آپ کہتے ہیں، وہ دعویٰ ہے حضرت شیخ سنت کا جو وہابیوں کے خلاف حضرت شیخ سنت نے دعویٰ دائر کیا تھا کورٹ کے اندر۔ وہ ایک ساتھ اگر اس کو آپ درسگاہ میں دیکھو گے مدرس نظر آئے گا، مسند افتاء پہ دیکھو گے مفتی نظر آئے گا، میدان مناظرہ میں دیکھو گے امام المناظر نظر آئے گا، کورٹ کے اندر دیکھو گے اپنے وقت کا لائر نظر آئے گا۔ اس ایک ذات کو اگر جہاں تلاش کرو گے کہنا پڑے گا اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری۔ بہت خوب بیش نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شیر بے شعر سنت سبحان اللہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب وہ لکھیم پور کھیری اور اس کے بعد ایک جگہ ہے لہر پور میں حضرت شیخ سنت گئے اور بحث و مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد پولیس کے ذریعے سے مناظرہ روکا گیا، دیوبندیوں نے اور اہل وہابیوں نے مناظرہ نہیں ہونے دیا۔ حضرت جب پولیس کے پاس گئے کچہری کے اندر کہنا چاہیے تھانے کے اندر ایک مولانا صاحب سے، وہ حضرت کو مولانا سمجھتے تھے، مولانا سے مولانا نہیں سمجھیں گے حضرت کو۔ تو جب وہاں حضرت اس کی کرسی پہ بیٹھ کر گفتگو شروع کری ہے تو ان کا بیان ہے، میں چہرے سنت کے چہرے کو دیکھتا تھا اور یہ سوچتا تھا اپنے وقت کا کتنا عظیم سیاستدان ہے، یہ بھی صفت اس کے اندر ہے، اتنا عظیم سیاستدان ہے، اتنی بہترین سیاست کر سکتا ہے۔ مگر سبحان اللہ قربان جائیے اس نے جب بھی سیاست کری علم کے جوہر دکھائے، اپنا ہنر دکھایا، اس لیے نہیں کہ لوگ یہ جانے حشمت علی کون ہے، بلکہ اس نے جو ہی نہیں کیا اس لیے کیا کہ لوگ مصطفیٰ کا گیت گاتے رہے، نبی کا نعرہ لگاتے رہے، نبی کی نعت پڑھتے رہے، غلامی مصطفیٰ میں آتے رہے اور اعلان کرتے رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بیش سبحان اللہ۔ بہت ہو گیا، مجھے ضروری بات کرنا ہے، بس یہ بات سنیے۔ پہنچے کورٹ کے اندر، سماعت شروع ہوئی تو جج نے پوچھا مولانا حشمت علی صاحب آپ کا گواہ، آپ کا کون؟ گواہ آپ کا گواہ۔ ہم تھوڑا اونچا سننے لگے، سننا پڑتا ہے، آپ کو بولو گے نہیں تو سننا ہی پڑتا ہے ورنہ آپ بولتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کا گواہ نے فرمایا میرا گواہ عبدالشکور کاکوروی پاٹا نالا لکھنؤ۔ آپ جانتے ہو عبدالشکور کاکوروی کون ہے؟ دیوبندیوں کا گرو گھنٹال۔ جی عبدالشکور کاکوروی دیوبندیوں کا گرو گھنٹال ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد سوچتا رہا، پھر اس نے کہا مولانا ٹھیک ٹھاک آپ کا گواہ؟ جی میرا گواہ مولوی عبدالشکور کاکوروی پاٹا نالا لکھنؤ۔ حضرت نے ایڈر بتایا بلاؤ وہاں سے۔ تیسری بار جج نے کہا مولانا صاحب ٹھیک ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آواز ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، غلامان مصطفیٰ کے حواس یہاں سے لے کے میدان محشر تک ٹھیک رہتے ہیں۔ پھر آپ کا گواہ عبدالشکور کاکوروی پاٹا نالا لکھنؤ۔ تو جج بولا مولانا یہ آپ کا گواہ نہیں، آپ کا حریف ہے، آپ کا مد مقابل ہے، وہ آپ کے حق میں گواہی کیسے دے دے گا؟
अकल की बात करिए, अकल की, कुछ सोच के बोलिए। ये कौन सी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? शेर में शहर सुन्नत मज़हर आला हजरत इमामुल मुनाज़रीन जलाल में आए और इरशाद फरमाया, ए जज साहब, अभी आप जज की कुर्सी पे बैठे हो, फन्ने मुनाजरा से वाकिफ नहीं हो। याद रखो, अब्दुल शकूर का कोरवी को लखनऊ पाटा नाला से फैजाबाद कोर्ट के कटघरे में बुलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब्दुल शकूर आ जाएगा, अपने हक में गवाही दिलवा देना, ये अशमत अली की जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब्दुल शकूर को बुलाओ, इस कोर्ट में लाके खड़ा करो। हशमत अली अपने हक में गवाही अब्दुल शकूर से दिलवा देगा। बल हक मा शहीदत बिहिल आदा, सच वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे दिया करता। बहुत खूब। क्या बताऊं, अल्लाह अकबर, बड़ा अजीब गरीब माल का मंजूर नोमानी संभली। मैं ये वाकया बहुत बार बयान कर चुका हूँ, लेकिन बड़ा लजीज है, बड़ा मजेदार है। मंजूर नोमानी संभली वो खड़ा हुआ, बोला, मौलाना मेरा नाम मंजूर है, मेरे अंदर 5 रूह हैं और मैं मुनाजिर हूँ। उसमें भी 5 रूह हैं, मीम, नून, अलिफ, ज़ो, रे, मुनाजिर। मंजूर में भी 5 रूह, मेरे अंदर 5 रूह, जो मेरा नाम है। मुनाजिर में भी 5 रूह, मेरे हरूफ की, नाम के हरूफ में और मुनाजिर में इतनी मुताबिकत है, सोचिए मेरे अंदर मुनाजरे का फन कितना पाया जाता होगा, इतना बड़ा मैं मुनाजिर होगा। अच्छा, अगर 5 हरूफ ही की मुताबिकत की बात है तो मौलाना मंजूर साहब, सिर्फ मंजूर और मुनाजिर ही में 5 हर्फ नहीं है, शैतान में भी 5 हर्फ हैं, हामान में भी 5 हर्फ है, मरदूद में भी 5 हर्फ है, इबलीस में भी 5 हर्फ है। जरा बताइए, इनकी खासियत भी आपके अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? जिंदाबाद। एक जगह एतराज हुआ, देवबंदी ने एतराज किया अपने स्टेट से बैठ के, सुन्नी और सुअर में कितना फर्क है। जी जी, सुन्नी और सुअर में अरे हम आपके जवाब देता हूं। ये एक ऐसा अजीबोगरीब सवाल है, आदमी साबित करने लगेगा सुन्नी वो है जो मोमिन है, सुअर वो है जो जानवर है, वो नजीसुल है, ये फना है ढमा है। लेकिन सवाल जैसा है, जवाब उससे तगड़ा है, उससे तगड़ा है। फरमाया सुन्नी सुअर में कितना फर्क बताऊं, कहाँ बताइए। हजरत फरमाया इस सवाल से मतलब नहीं है मुनाजरे का, मुनाजरे की बहस करो। नहीं, सुन्नी सुअर में। हजरत ने अपना आसा उठाया, डंडा, और नीचे उतर गए, नापना शुरू कर दिया। अब वो दिल में लाने लगा, मौलाना नपाई कैसे शुरू कर दी? मैं घबराते का के लिए हो, संजीदा बैठो, तुम्हारे जवाब का इंतजाम कर रहा हूँ। तुमने जो सवाल किया है, उधर लगा था देवबंदियों का स्टेट, इधर लगा था सुन्नियों का स्टेट। हजरत ने यहाँ से लेके वहां तक असे से नापा, 2, 3, 4, 5 वहां तक गए। और जब उसके स्टेट तक नाप चुके, वापिस फिर अपने मिंबर पे आए, फरमाया जरा सवाल दोबारा करना। क्या सवाल किया? मौलाना क्या सवाल आपको याद नहीं है, इतनी जल्दी भूल गए, निस्यान की बीमारी हो गई? क्या सवाल दोहरा दीजिए, आपको परेशानी क्या है? कहा भाई मैंने सवाल किया था सुन्नी और सुअर में कितना फर्क है, आप डंडा लेके नापने शुरू लग गए। तो आपने फरमाया सुन्नी और सुअर में 10 आसे का फर्क है, 10 आसे इधर सुन्नी बैठा है और 10 आसे उधर सामने सुअर बैठा है। जिंदाबाद। कहने लगा, ऐलान करने लगा, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत अली खान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, सुन्नत के है, शेर शेर सुन्नत के इस तरह के वाकयात अगर बयान कर किए जाएं तो एक वक्त चाहिए। वाकयात कितने थे, ये वो हैं जो मरकूम हो सके, जो किताबों में आ सके, और कितने तो वो हैं जो आ ही ना सके। मुनाजरे हजरत के नहीं आ सके, जिनके नाम हमें नहीं पता कि हजरत ने कहाँ कहाँ मुनाजरा किया है, किस किस जगह मुनाजरा किया है। लेकिन सुभान अल्लाह, वो जिस जगह गए, जिस एरिया में गए, जिस मोहल्ले में गए, जिस गांव में गए, जिस करिए में गए, जिस बस्ती में गए, पैगाम यही देते रहे कि ऐलान करते रहो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जोर से बोलो। अब आखिरी बात सुन लो, जरूरी 2 बज गया। मैंने नहीं सोचा था मैं इतनी देर बोलूंगा, क्योंकि बहुत थका हुआ आया था, सोचा था आराम कर लूंगा। ये करम है हुजूर का, सुभान अल्लाह, बात होती रही और आप बैठे रहे जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम हवा बहुत अच्छी चल रही है और रात बहुत हो गई है, सहालक का दौर चल रहा है। दिन में आप खाते पीते हो, शाम में आके जलसा सुनते हो, और जब आदमी गोश्त खा लेता है तो ज़्यादा नींद आती है। गोश्त खाओ, अच्छी बात है, मगर देख के खाओ कि कैंसर कौन सा, खाली वो कैंसर नहीं होता है जो फेफड़ों में हो, जो ब्लड में हो, जो गले में हो,
جو پیٹ میں ہو، ایک کینسر وہابیت کا بھی ہوتا ہے. وہ جراثیم گوشت میں اگر ہوں گے جو پیٹ خراب کریں تو صرف موت آئے گی، اور وہ جراثیم جو محفل میں ہوں گے جو ایمان خراب کریں تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں. لہٰذا ہمیں وہ بھی گوشت دیکھنا ہے کہ کیڑے نہ پڑے ہوں، کہ ہمیں پیٹ کا کینسر نہ ہونے پائے، اور محفل میں یہ بھی دیکھنا ہے کوئی وہابی نہ ہو کہ ایمان کا کینسر نہ ہونے پائے. ایمان بھی محفوظ رہ جائے. لیکن میں کیا بتاؤں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس کی سنو جو مسلک اعلیٰ حضرت والی بتائے. ایک سوال میں آپ سے کروں گا بڑی ذمہ داری سے، کوئی تقریر نہیں، کوئی گفتگو نہیں، بس اطمینان سے جواب دیجیے گا. سب کی ذمہ داری، آنکھیں بند ہو تو کھول لیجیے تاکہ جواب سوچ سمجھ کے دیجیے گا. ایک بات بتائیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے وہابیوں کا رد کیا کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ سوچ کے بولنا، بعد میں پھنس مت جانا. کیا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ وہابیوں سے ہاتھ ملاؤ، یا کہا کہ دور رہو؟ کہا کہ نہیں کہا؟ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہابیوں پہ شدت سختی کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ یا یہ کہا کہ نرمی کرو؟ اتنی بات ہو گئی، اس کو یہاں رکھیے. اب میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں بھائی صاحب، امامہ ہے، دماغ خراب ہوگا. صحابہ ہے، مان لو گے؟ بولو مانو گے؟ میں شیر سنت کا پوتا ہوں، مانو؟ نہیں مان سکتے کیونکہ ٹوپی ہے، امامہ نہیں. بات سمجھ رہے نا؟ میں مشاہد ملت کا پوتا ہوں، مانو؟ نہیں مانو گے کیونکہ ٹوپی ہے، امامہ نہیں. میں معصوم ملت کا بیٹا ہوں، مانو؟ نہیں مانو گے کیونکہ ٹوپی ہے، امامہ. تو پتہ کیا چلا؟ غلط اگر پیر زیادہ کہے تب بھی نہیں مانا جائے گا. یہ ٹوپی ہے تو ٹوپی کہا جائے گا، صافہ ہوتا تو صافہ کہا جائے گا. تم نے ثابت کر دیا مشاہد ملت کا بیٹا ہو، معصوم ملت کا بیٹا ہو، مشاہد ملت کا بھتیجا ہو اور شیر سنت کا پوتا ہو، کیوں نہ علامہ میران رضا ہو. اگر ٹوپی کو صافہ کہے گا تو ہم کہیں گے نہیں، آپ نے غلط کہا ہے، ہم سچی بات کو مانیں گے. پتہ چلا دین کے اندر حق پہلے دیکھا جائے گا، ذات بات. بیش زندہ باد. اب اگر کوئی ٹوپی کو صافہ کہنے لگ جائے اور آپ مان لو، آپ انصاف کر رہے ہو. آپ اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صافہ ہے، نہیں ہے، ٹوپی ہے، تو آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہو کہ بندہ جھوٹا ہے. اس کو آپ میری ہیبت میں یا میرے چیخنے چلانے سے بہت زیادہ ڈر گئے ہو اگر آپ، تو اتنا ہو سکتا ہے آپ نیچے سے نہ کہہ پاؤ بھیا یہ ٹوپی نہیں صافہ ہے. آپ سوچ رہے ابھی میں کہوں گا لاٹھی لے کے شروع ہو جائیں گے. اتنا تو سمجھ ہی سکتے ہو دل میں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ ٹوپی کو صافہ کہہ رہا ہے حالانکہ یہ ٹوپی ہے، صافہ نہیں. آپ اٹھ کے وہاں سے جا تو سکتے ہو، آپ اپنا احتجاج تو درج کرا سکتے ہو. کب تک سمجھائیں؟ کتنا سمجھائیں؟ کب سمجھو گے آپ؟ کب سنبھلو گے آپ؟ یہ کس لیے جلسے ہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے. مر جائیں سمجھاتے سمجھاتے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، دم نکل جائے ہمارا اور آپ وہیں کا وہیں رہو. مطلب کیا ہے پھر؟ کاروبار، یہ جلسہ کوئی کاروبار نہیں ہے. مجھے دھندا کرنا ہوتا جا کے کاروبار کر لیتا، بچوں کو پال لیتا. اپنا ایمان ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیوں کہہ رہا ہوں میں اس بات؟ آپ کے گاؤں کے قریب میں، اب میں کیا نام لوں، گھوچو آتا ہے اور منبر پہ بیٹھ کے بول کے جاتا ہے کہ ہر وہابی وہابی نہیں، ہر وہابی بول کے جاتا ہے وہابی نہیں. لوگ بیٹھ کے نیچے سنتے رہتے ہیں. کیا تماشا ہے؟ کب بولو گے آپ؟ کب کھڑے ہو گیا؟ ٹوپی کو اگر صافہ مہران بھیا کہیں گے بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ غلط ہے. مولانا ہو، مولوی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی غنڈہ گردی کر کے کسی کو سمجھاؤ گے. زندہ باد. کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، اس میں غنڈہ گردی چلے. نہیں ہر وہابی وہابی نہیں. ابے گدھے پہلے تو نہیں ہر وہابی نہ کہا ہوتا، خود نہیں سمجھ پایا. اب مجھے ایک جملہ میں آپ کو دوں، اس کا جواب مجھے دیجیے گا. کوئی شخص یہاں کا قاری صاحب اللہ، کوئی شخص یہاں آ کے کہے ہر گدھا گدھا نہیں، تو پھر گدھا ہے کیا؟ ہر گدھا گدھا نہیں تو پھر گدھا ہے کیا؟ یہ تو ثابت ہے. پہلے تو خود کہہ رہا ہر گدھا، کیا بات ہے؟ پھر کہہ رہا گدھا نہیں. عجیب بات ہے. اس بات و نفی کا اجماع ہے. پہلے اس بات ہے پھر نفی ہے. یہ اجتماع نقیضین ہے، تیری کھوپڑی کی کمی ہے. کہتا ہر وہابی وہابی نہیں. معاذ اللہ، صد بار معاذ. پہلے کہہ
ہر وہابی بھی کہہ رہا ہے اور وہابی نہیں. اب میں یہ کتاب لا کے دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے اتنا بتاؤں کہ اگر آپ وہاں نہیں تھے تو ایسی باتیں جو کرے اس کے منہ پہ زوردار تماچا ماریے گا. اسی لیے میں آپ کو کتاب دکھانے آیا ہوں، بے شک اعلیٰ حضرت کا فرمان سنانے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے ہر وہابی وہابی نہیں. ارے بھائی تو پھر ہر وہابی وہابی نہیں تو کیا ہے؟ سنی ہے وہ. اگر وہابی نہیں تو سنی مانے کیا مانے اسے؟ ہر وہابی وہابی ہے اور ہر وہابی کافر ہے. الخلاف جملہ ہے اور میرا نہیں ہے. میں آپ کو اعلیٰ کتاب دکھا سکتا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اب جب تمہارے سمجھ میں نہیں آتے مسائل تو کیوں بولنے بیٹھ جاتے ہو بھائی؟ میں نام نہیں لوں گا لیکن کام پورا کر دوں گا تاکہ ان تک اگر بات پہنچے تو انہیں بھی سمجھ میں آئے. ہم چھیڑتے نہیں ہیں مگر مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پہ کوئی حملہ کرے گا تو چھوڑتے نہیں، کھوپڑی توڑ کے رکھ دیں گے. اس لیے کہ دین وہ نہیں جو تمہارے باپ نے خدمت کری ہو. شیر بے اہل سنت نے محنت کری ہے تو سنیت لہلائی ہے. بے شک بزرگوں نے اپنا خون جگر پلایا ہے تو یہ سنیت کا باغ ہرا ہوا ہے. تم آئے ہو لوٹنے کے لیے. پگڑیاں کتنے ہی باندھ لو، ٹوپیاں کتنے ہی لگا لو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. مگر اگر مسلک کے اعلیٰ حضرت پر شبخون مارنے کی کوشش کرو گے تو یہ شیر رضا کا شیر منہ میں ہاتھ ڈال کر زبان نکال کے باہر پھینکنے کی طاقت رکھتا ہے. بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت للکار ہے، للکار ہے. نعرے رسالت. اس طرح کی باتیں کری جائیں اس کے بعد مبلغ بنے. مبلغ اچھا تھا تم عورت بن جاتے، مرد کیوں بن گئے؟ مبلغ بنے. یہ سنیے فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ اس کا 311 ہے. اب جملہ سنیے. اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں الجواب وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار و مرتدین ہیں. سب کفار و مرتدین ہیں. وہ کہہ رہے ہر وہابی وہابی نہیں. ہر وہابی وہابی نہیں کا مطلب وہ ہر وہابی کافر نہیں. اور اعلیٰ فرمائے ہر وہابی کافر و مرتد ہے. اب بتاؤ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے اگر کوئی یہ بات کہے گا تو مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہر وہابی کافر ہے. اور ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ تکفیر کلامی کسے کہتے ہیں، تکفیر فقہی کسے کہتے ہیں، کہاں کون سی بات کری جاتی ہے، علی الاطلاق کہاں حکم جاری ہوتا ہے اور کہاں مقید حکم جاری ہوتا ہے قید کے ساتھ میں. مگر عوام کے سامنے جب بیان کرو گے تو بیان یہی کرنا ہوگا ہر وہابی کافر ہے. ان کے دلوں میں ان کا بغض ڈالنا ہے، ان کی عداوت ڈالنا ہے، اور یہی سچائی ہے. جو وہابی ہے یقیناً وہ گستاخ رسول ہے، اس لیے کہ وہابی گستاخ رسول کو کہتے ہیں، اور جو گستاخ رسول ہے یقیناً وہ کافر و مرتد ہے. وہابی کسے کہتے ہیں مجھے بتاؤ آپ؟ وہابی جو اللہ والوں کو مانے اسے وہابی کہتے ہیں، جو حضور کی تعظیم کرے اسے وہابی کہتے ہیں، بلکہ جو حضور کی گستاخی کرے وہ وہابی ہوتا ہے، جو حضور کی بے ادبی کرے وہ وہابی ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو پتا ہے. اب گستاخی جو کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. سیدھی سی بات. آگے سنو اعلیٰ کیا فرماتے ہیں وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہ ہم فرقے آج کل سب کفار و مرتدین ہیں. ان کے پاس نشست و برخاست حرام، ان سے میل جول حرام ہے، اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو. قال اللہ تعالی وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر اس کا 311 ہے. یہ ہے بھیا، جسے دیکھنا ہے دیکھیں. یہ عبارت موجود ہے. اعلیٰ حضرت کہیں ہر وہابی کافر ہے، ہر وہابی مرتد ہے، ہر گستاخی یقینی بات ہے. ہر وہابی وہابی ہے، کافر ہے، مرتد ہے. اس سے نشست و برخاست حرام، میل جول حرام. اور آ کے معجون چھوڑی جائے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا، اب مل کے کھا لو، اب مل کے پی لو، تو ایسے صلح کلی مولویوں کے منہ پہ جوتا مارو اور یہ بتا دو ہم حسینی ہیں. حسینی یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر گستاخ رسول کے سامنے جھک نہیں سکتا. بیش زندہ باد حق ہے. پوچھنا چاہے کہ کربلا سے بھی کم ہو گئے تم؟
کیا 72 سے بھی تعداد گھٹ گئی؟ وہ 72 ہو کے نہیں جھکے، سر کٹ گیا۔ اتنے ہو کے جھکنے کی بات کرتے ہو؟ حسین 72 تھے، امام حسین کے حسینی 72 تھے، مگر اتحاد نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا۔ اگر تم امام حسین سے محبت کرنے والے ہو، اعلان کر دو، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، غلامی مصطفیٰ میں جان دی تو جا سکتی ہے، آقا کی محبت میں اپنے آپ کو قربان تو کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھنا گستاخ رسول سے اتحاد نہیں ہوگا، نبی کے گستاخ سے اتحاد نہیں ہوگا، نبی کے بے ادب سے اتحاد نہیں ہوگا، نبی کو گالی دینے والے سے اتحاد نہیں ہوگا، نبی کو برا کہنے والے سے اتحاد نہیں ہوگا۔ ایک بات اور بتا دوں، کربلا میں امام حسین نے جس یزید کے خلاف علم بغاوت اٹھایا تھا، وہ اس وقت تک، جب تک کربلا کا معاملہ تھا، اس وقت تک کافر نہیں تھا جی، کفر نہیں تھا، اس پر فسق کا حکم تھا، فسق و فجور کا مرتکب تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، مگر امام حسین نے ایک فاسق سے ہاتھ نہیں ملایا، اور تم ایک مرتد سے ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے ایک فاسق سے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے جو کفر کا فتویٰ دیا، وہ قتل امام حسین کی شہادت کے بعد کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ کیا تھا، ہم سیدھے جانتے ہیں یزید پلید ہے، وہ خنزیر ہے، اس نے سبحان اللہ شہزادہ گلگو قبا ہمارے امام حسین، ان کو اور ان کے شہزادوں کو تکلیف دی، اس نے مصطفیٰ و خدا کو ایذا پہنچائی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ امام حسین نے یزید سے ہاتھ نہیں ملایا، 72 تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تب ضرورت زیادہ تھی یا اب ضرورت زیادہ ہے؟ تب ضرورت زیادہ تھی کہ 72 تھے صرف مسلمان وہاں کربلا کے میدان میں۔ آج تمہارے گاؤں میں 72 سے زیادہ ہوں گے، تعداد گنی ہے آپ نے، 72 سے زیادہ صرف یہیں پٹھان ڈی اور کہنا چاہیے کون سا گدنا جوت میں زیادہ ہوں گے۔ وہاں صرف 72 تھے، انہوں نے اپنی تعداد کو دیکھ کر اتحاد کا ہاتھ نہ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے ہی کی تو بات تھی ساری۔ یزید کہتا تھا ہاتھ میں ہاتھ دے دو، حسین نے کہا نہیں، یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا، لہذا تم بھی اعلان کر دو، آئے امام حسین، آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے پاک ہاتھ کو یزید کے ناپاک ہاتھ سے بچا کر یہ درس دے دیا ہے، جو ہاتھ پاک ہو، جو ہاتھ مصطفیٰ کی غلامی والا ہو، جو ہاتھ نبی کے عاشق کا ہو، وہ گستاخ کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، وہ ہاتھ بے ادب کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ حسین اعظم، ہمارا اعلان ہے، کربلا میں آپ نے اپنے پاک ہاتھ کو یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا، ہم بھی آپ کے غلام ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہم بھی اپنا پاک ہاتھ وہابی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، دیوبندی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، جان دینا پڑ جائے اعلان کر دیں گے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ لہذا بتانا یہ ہے کہ آپ کب بولیں گے بھائی، ہم ہی بولیں گے زندگی بھر۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایسا مولوی یا ایسا مقرر اگر آئے جو شیطانیت کرے تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ کو پتا ہے، میں نے بتا دیا ہر وہابی کافر ہے، مرتد ہے، یا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سب کا لفظ ہے، سب آج کل کفار و مرتدین ہیں، اعلیٰ سرکار نے لکھ دیا۔ اب اگر ایسی کوئی اس کے خلاف بات کرے، آپ کے گاؤں میں ہو یا آپ بمبئی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، کہیں ہو، آپ کھڑے ہو کے اتنا تو کہہ سکتے ہو یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو میرے بھائی آپ کو خود تو پتا چل جائے گا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اٹھ کے وہاں سے جا سکتے ہو، اگر چلے جاؤ گے احتجاج درج ہو جائے گا، اور اس لاکلی مولوی کی باتیں نہیں سنو گے، تمہارا ایمان لٹنے سے بچ جائے گا۔ ایمان کو حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو عشق رسول پر زندگی عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کے قطار ان وہابیوں دیوبندیوں سے دوری اور نفرت عطا فرمائے۔ رضا پیغام دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔